بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد اقلال۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سعید جان صافی صاحب، جو کہ حاجی رمضان چشتی بانی فی سبیل اللہ منرل واٹر پلانٹ کے مینیجر بھی ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں یہ 4 دن کے لیے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے خود وہاں جا کر پہنچے ہیں اور حاجی رمضان چشتی صاحب نے انہیں کیا دے کر یہاں سے بھیجا، آئیے انہیں کی زبانی جانتے ہیں، کیونکہ سعید خان صاحب وہاں سے ہو کر رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا چیزیں لوگوں کو بھیجنی چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر صاحب، ہم نے جو حالات وہاں دیکھے تو ایک تو ہمارے پورے 4 صوبے جو پھر ہمارے ملک ہے، گلگت سمیت یہ پورا ملک امتحان میں ہے، پورا ملک۔ یہ امتحان کے دو قسم کے امتحان ہے، ایک تو وہ لوگوں پر ہے جو مصیبت میں ہے بیچارے، اور ایک ہم لوگوں پر امتحان ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر سکیں، کیا کریں ہم اس کے ساتھ، ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہیں۔ تو اب یقین کرے کہ ان بیچاروں کا تو کوئی چیز بچا نہیں ہے، نہ ان کے مال مویشی بچ گئے، نہ ان کے گھر کے سامان بچ گئے، نہ ان کے اناج بچ گئے، جو چیز کے سب وہ تباہ ہو گئے۔ تو اب وہاں ہر چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کون سی جگہ پر گئے تھے؟ میں تو جناب ڈاکٹر صاحب، میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ خیبر پختونخوا کے جو 2 ضلع ہیں، ضلع نوشہرہ اور چارسادہ، چونکہ وہاں میرا واقفیت تھا، دوسرا علاقوں پہ زیادہ واقفیت نہیں تھا، تو اس لحاظ سے میں نے وہاں جانا کے لیے میں نے ترجیح دیا۔ تو خطب وہاں پر کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو وہاں پر سیلاب نے جو نا ہر چیز کو ختم کر دیا، تو آپ نے دیکھا جا کر تو کیا چیزیں یہاں سے بھیجنی چاہیے ان کے لیے؟ وہاں ان کے لیے ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ضرورت ہے ان کے لیے صاف پانی کی ضرورت ہے، خیموں کی ضرورت ہے، اور اناج کے ساتھ ساتھ ان کو اگر ہم کیش کچھ دے دیں، کیونکہ بیچ میں ایسے ہے بیچارے بیمار ہے، یا کوئی چاہتے ہیں کہ ایک جگہ دوسری جگہ سفر کرے، ان کے پاس اگر کرایہ نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ تو پھر اللہ کے فضل سے اللہ پاک جزائے خیر دے دے رمضان چشتی صاحب کو کہ انہوں نے مجھے خطیر مقصد رقم مجھے عطا کیا، اور صرف وہ نہیں، ان کے ایک 3 سالہ پوتی سے لے کے اور اس کی بہو، اس کا بیٹا، ان کے دونوں صاحبزادیاں، کہ ایک ادھر ہی ہے اور ایک مقصد وہ قطر میں ہے، تو انہوں نے ہمیں مقصد کافی اپنی جتنا ان سے ہو سکا وہ دے کر تو ہم گئے، اور ہم نے پھر ایسا کوشش کی کہ ہر گھر کے اندر گیا پانی کے اندر۔ شاید آپ یہ اس میں ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا، حالانکہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اس میں سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، مطلب ان کو پتہ ہے کہ سیلابی پانی میں تو ہر قسم کی چیزیں، لیکن پھر بھی اللہ کے فضل سے ہم جا کے اور ان چیزوں کو سکون مل گیا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا۔ تو پورے قوم سے میرا یہ ایک اپیل ہے کہ اس وقت ہمارا پورا ملک مصیبت میں ہے، کیونکہ پہلے سیلاب آتے تھے صرف پنجاب متاثر ہوتا تھا یا کبھی خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے، اور اس وقت ہمارا پورا ملک، پورا پاکستانی مصیبت میں ہے اور متاثر ہے۔ تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکے کہ ہم خود جا کے سفر کر کے ان لوگوں کے حالات دیکھ کے جو کچھ ہم سے ہو سکے تاکہ ہم اس کی مدد فرمائیں۔ بہت شکریہ جی۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ناظرین، آپ نے جانا کہ سعید خان صاحب نے 4 دن سیلاب کے پانی میں جا کر ان دکھی بھائیوں کی مدد کے لیے گئے۔ حاجی رمضان چشتی صاحب کے متعلق میں اب زیادہ چلوں کہ میں انہیں کوئی عرصہ 23-24 سال سے جانتا ہوں۔ حاجی صاحب نے کبھی بھی کوئی بھی لاہور میں ہو، کسی بھی جگہ پر کوئی بھی مسئلہ ہو تو حاجی صاحب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ کریم حاجی صاحب کی فیملی کو، جو ساری فیملی ان کے ساتھ اس مشن میں ان کا ساتھ دیا انہوں نے، اللہ کریم ان کو بھی یہ ہمت دے اور حاجی صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر شاہد کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ روحانی آسودگی کے لیے بہترین مسجد کا قیام الغرض مصروف عمل ہے۔ چائنا اسکیم میں موجود جامع مسجد علم فاطمہ خدمت خلق کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ خوبصورت مسجد دین سے وابستگی اور محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس مسجد کا ڈیزائن خاص طور پر مسجد نبوی شریف کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے تاکہ عاشقان رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو سکون پہنچے۔ در و دیوار پر نقش و نگاری اور دلکش ٹائلوں کا کام اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
نمازیوں کی سہولت کے لیے انتہائی مہارت سے ہوادار اور کشادہ 3 فلورز تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ نماز ادا کرتے وقت نمازیوں کو آسانی میسر آ سکے۔ اہل علاقہ کے لیے یہ خوبصورت مسجد کسی نعمت سے کم نہیں۔ تینوں منزلوں کی کشادگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکا ہے کہ بیک وقت یہاں کم و بیش 4000 سے 4500 کے قریب بندگان خدا سربسجود ہو کر اس خدائے بزرگ و برتر کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اہل علاقہ کے لیے یہ خوبصورت مسجد کسی نعمت سے کم نہیں۔ عوامی مفاد کے ان منصوبہ جات کے اجراء میں اللہ کی رضا کے علاوہ مخلوق خدا کی خدمت کا وہ جذبہ کار فرما ہے جو ماڈل سٹیل کی انتظامیہ کے کاروباری اصولوں میں روز اول سے ہی اہم جزو کی حیثیت سے شامل رہا ہے۔